چوتھا سمپٹم کیا ہے عزیزان امام کہ وہ کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی پہ، اس کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت بھی ہوتی ہے، کوانٹٹی کی اہمیت ہوتی ہے. اور جو عقل مند ہوتا ہے، جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے نزدیک کوالٹی اہمیت ہوتی ہے. اور ہمیں کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا جب سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو صرف ایک لفظ کی تفسیر میں ابن عباس سے بیان کر رہے ہیں، پوری رات گزر گئی تھی صرف ایک لفظ کی، اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو یہ تو ہے کوانٹٹی. مولا سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو ہے کوانٹٹی، کہ جتنا مولا کائنات ہے، باب علم ہے، جتنا پھیلا سکتے تھے. لیکن جب کوالٹی کی بات کی تو کیا کہا کہ جتنی بھی خدا نے صحیفے نازل کیے، جتنی آسمانی کتابیں نازل کی، ان سب کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے. سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں. اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے، اگر مولا یہ نہ بتاتے، وہیں رک جاتے، تو ہمیں آج تک یہ بے کا نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن مولا نے سمجھایا کہ وہ بے کا نقطہ، وہ بائے بسم اللہ. میں علی ابن ابی طالب جہالت کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی، جہالت کے سمپٹم، جاہل کے سمپٹم سمجھ میں آ گئے. تو اب کیونکہ جب جہالت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. اور ہم جو خوش نصیب ہیں کہ ہم کو باب العلم سے وابستہ ہیں. ذرا علم سے خدا نے ہمیں وابستہ کر دیا کہ وہ نعمت ہے جو ہم دنیا میں مانگ کر نہیں لائے تھے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خداوند عالم نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں گے ہمیں، اس لیے کہ دیکھیں علم کیسے بڑھتا ہے. علم بڑھتا ہے سوال کر، جتنا ہم سوال کرتے ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور سوال کرنے سے مکتب جو فرقہ جعفریہ ہے، اس میں کبھی روکا نہیں گیا. سوال کرنے سے کون روکتا ہے؟ وہ مولوی روکتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے ذلت کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. ہاں کہ پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. مگر پوچھنے والے بھی اتنے جاہل تھے کہ علم کو بڑھانے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ مولا کے علم کو آزمانے کے لیے سوال کرتے تھے. اور کیا پوچھا کرتے تھے؟ کوئی کہتا تھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، اور مولا بھی کیا کہنے میرے مولا کے جب جواب دیا کرتے تھے تو جیسا پوچھنے والے کا علم ہوتا تھا اسی کے حساب سے جواب دیتے تھے. تو مولا نے کیا کہا تھا؟ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول ہے جو ہمارے ساتھ کا باپ ہے نا، سعد بن ابی وقاص. وہ سوال کر رہا تھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں. تو مولا نے کہا میں تو بتا دوں گا، تو مجھے بتا کہ تو گنوائے گا کتنے، اور تصدیق کون کرے گا کہ تیرے سر پر کتنے بال ہیں. لیکن یہ بتا دوں کہ تیرے سر پر جتنے بال ہیں، ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے. اور تیرا بیٹا جو تیرے گھر میں پل رہا ہے وہ میرے بچوں کا قاتل ہوگا. اور تاریخ نے پھر یہ ثابت کیا کہ کربلا کے میدان میں زیادہ تر جو قاتلان امام ہیں وہ اصحاب کی اولاد ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ تو تاریخ ہے، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے. بے شک اتحاد بین المسلمین کا درس ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، سب کی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ سوال کیا کرتے تھے. کوئی پوچھتا تھا کہ میں کھاؤں گا کیا، کہتے صاحب نہیں سناؤں گی کیونکہ سب کا سنا ہوا ہے کہ جب آ کے مولا سے پوچھا تھا کہ آپ کھاؤں گا، مولا نے کہا تھا دودھ چاول. تو عزیزان امام اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے. تو جب ایسے سوال کیے جائیں گے تو مولا جو کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہی کہتے ہوئے گئے کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں.